وبركاته. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى يقول: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه قال: حدثنا الحسن بن شبيب قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم به. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو، ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات بنائے. تمام مسلمانوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، اور جنہوں نے بھی ہمیں وصیت کی ہے، اور سارے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے. ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ کے سلسلے میں، اور گزشتہ درس میں جس حدیث یا جس مسئلے پر ہم نے توقف کیا تھا وہ حدیث تھی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ رحمہ اللہ کا واقعہ کہ ابو سلمہ بصرہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور اسی وقت ان کے پاس حسن بصری رحمہ اللہ تشریف لائے. تو گفتگو ہونے لگی. اسی دوران ابو سلمہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی کہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ کے ذریعے سے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الشمس والقمر یکوران فی النار یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے اور لپیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آپس میں لپیٹ کر کے ان کو پھینک دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا سورج اور چاند کو. یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے بتایا تھا، روایت اس کی اسناد ٹھیک ہے. تو جب یہ بات ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کی تو سنتے ہی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اچانک سوال آ جاتا ہے ذہن میں، تو زبان پہ ان کے حسن بصری کے ایک سوال آ گیا. انہوں نے کہا کہ ما ذنبہما، کہ سورج اور چاند کا کیا گناہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ سوال بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حسن بصری بھی ایک بہت بڑے امام ہیں، ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، جلیل القدر ہیں، سنت کے امام ہیں. لیکن ہوتا ہے کہ طلب علم کا حلقہ ہے، تو حلقہ طلب علم میں سوال اٹھ جاتا ہے. تو بطور وضاحت کے کہیے یا بطور فجائیت جسے کہتے ہیں، اچانک سبقت لسانی میں سوال آ گئے. تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بجائے اس کے کہ جواب دیں کوئی اور عقلی جواب نہیں دیا. دین کی تفسیر عقل سے نہیں کی، اور ہر بات کو عقل یا لاجک یا سائنس سے ثابت کرنے کا دعویٰ نہیں کیا جیسے آج کے وقت میں بعض لوگ کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا کہ انی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسن میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کہا. مطلب تھا کہ تمہارا کام ہے حدیث سنتے ہی اس پر ایمان لاؤ اور قبول کرو. صاحب ایمان کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، چوں چرا سوال کرے، کیوں کیسے، کچھ نہیں. جب حدیث یا قرآن، جب دین کی کوئی بات صحیح ذریعے سے آ جائے
تو فوراً قبول کرنا چاہیے، یہ مومن کا فرض ہے۔ تو فرماتے فسکت الحسن، تو حسن بصری فوراً خاموش ہو گئے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث سے ہم نے وضاحت کی تھی کہ یہ سلف کا طریقہ تھا کہ دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ان کا شیوا تھا، اور اگر اتفاق سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ایک مومن کے شایان شان نہیں، تو فوراً اسلاف فوری طور پہ تنبیہ بھی کرتے تھے، اور اصحاب ایمان اور ثقہ لوگ جو متبعین تھے سلف کے اور سنت کے، وہ فوراً قبول بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ شیوا تھا سلف کا۔ اب یہاں سے ہماری جو آگے کی وہ چلتی ہے، اسی سے متعلق امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ آگے جو اب روایات لائیں گے، ان روایات میں وہ اس بات پر تاکید فرما رہے ہیں کہ سنت نبوی کا احترام اور اس کی قدر شناسی اور اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ ایک مومن کا بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ حدیث کا پتہ لگتے ہی فوراً قبول کر لے اور اس کو حرز جان بنا لے۔ اس بات پر توجہ دیں گے۔ یہی چیز پیچھے والی روایتیں بھی گزری ہے جو ابھی ہم نے بیان کی۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں یہ روایت جو آ رہی ہے سندن تو ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح، کیونکہ اور آگے بھی روایتیں آئیں گی ان سے تائید ہو جاتی ہے، اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ تھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان سنتوں یعنی عمومی سنت پر عمل کرتے ہی تھے، ان عادتوں پر بھی عمل کرتے تھے جو آپ کی بتقاضۂ بشریت تھی، اور کہیے کہ عادتوں کے علاوہ جو کام آپ نے اتفاقی طور پہ کر لیے تھے ان پر بھی پیروی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہے، ان کی سیرت سے بہت مشہور ہے یہ بات کہ جس گلی سے اللہ کے نبی گزرے اس گلی سے آپ بھی گزرتے تھے۔ اگر گرچہ راستہ دور ہو جائے، مطلب کہیں سے گزر رہے، مان لیجیے مسجد نبوی جانا ہے، کہیں جانا ہے، اب دو راستے دکھ رہے ہیں، ایک شارٹ کٹ بھی ہے ایک لمبا ہے، لیکن آپ نے پتہ چلا کہ یاد تھا کہ اس راستے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے تو وہ بھی اسی سے گزرتے تھے۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگر مان لیجیے قضاء حاجت کی تھی تو وہاں وہ بھی جا کے بیٹھ کے پیشاب وغیرہ جو بھی کرتے تھے۔ کسی راستے میں سفر میں ہوتے اور کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے ہوتے تھے اور ان کو آپ کو پتا ہوتا عبداللہ بن عمر کو، تو وہ بھی وہاں پر ٹھہرتے، بیٹھتے، باقاعدہ وہاں پر نماز بھی پڑھتے اگر آپ نے نماز پڑھی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ ایک ایک باریک باریک چیز میں بھی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو عادتیں تھیں اور نہ ہی وہ دین کے کام تھے، یعنی دینی طور پہ مقصود تھیں وہ چیزیں، بلکہ یا تو اتفاقی طور پہ ہوئے وہ کام یا بتقاضۂ بشریت ہوئے، لیکن ان سب میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اور یہ شدت محبت کی وجہ سے تھا، یہ شدت محبت تھی۔ اسی چیز کو یہاں ثابت کریں گے امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر مزید انشاءاللہ اس سے بات ہوگی۔ تو اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ درمیان سے ہم پڑھتے ہیں سند کو۔ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا مالک عن رجل حدثه، جو لوگ طلبہ یہاں بیٹھے ہیں فارغین اور جو لوگ دینی مسائل سے شغف رکھتے ہیں، تقریباً سبھی ہیں الحمدللہ، لیکن ہم چیز بیان کرتے رہتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیے امام مالک کے متعلق ابن وہب کہتے ہیں اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، عن رجل حدثه، ایک ایسے شخص کی طرف سے جنہوں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اب یہ رجل یہ مبہم ہے، مجہول ہے، کون ہے پتہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یہیں سے حدیث کیا ہو رہی ہے، ضعیف ہو رہی ہے۔ اس آدمی نے بیان کیا کہ عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ کان یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اتباع کرتے تھے اللہ کے وسلم کے امر کی، آپ کے معاملات کی، تمام معاملات کی، وہ آثارہ، آپ کے آثار کی، آپ کے جو بھی یعنی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، وحالہ، آپ کی تمام حالات کی پیروی کرتے تھے، وافعالہ، آپ کے تمام افعال کی پیروی کرتے تھے، ویہتم بہ، اور اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت ہی زیادہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس چیز کو خصوصی طور پر مناتے تھے باقاعدہ،
اور اس پر زور دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے اس کو، یہ عبد المن رضی اللہ عنہ تعالیٰ. اب یہ روایت گرچہ سندن ضعیف ہے لیکن یہ بات صحیح ہے، آگے بھی روایتیں آئیں گی ابھی صحیح والی. تو واقع یا عمومی طور جو مجمل انداز میں بات ہے وہ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر کو تعالیٰ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. آگے دیکھیے یہ جو اب روایت آ رہی ہے وہ صحیح ہے، اسناد اس کی صحیح ہے، اسناد وہ صحیح ہے. فرماتے حدثنا اسماعیل بن محمد بن علی الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا مروان بن معاویة الفزاری عن محمد بن سوقہ عن نافع قال کان ابن عمر. نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا اذا مر بشجرۃ بین مکہ والمدینہ، جب وہ کسی درخت، ایسے درخت کے پاس سے گزرتے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی درخت سے گزرتے، اناخ عندہا، اور اس درخت تو کیا کرتے، اس درخت کے پاس اپنی اونٹنی کو بٹھاتے، ثم صب فی اصلھا اداوۃ من ماء، اور اس کی جڑ میں پانی کا ایک برتن اٹھاتے اور اس میں سے پانی ڈال دیتے تاکہ درخت جو ہے ہرا بھرا رہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ مَعَهُ إِلَّا تِلْكَ الْإِدَاوَةُ، گرچہ پانی ان کے پاس سوائے وہی ایک برتن ہو، مطلب وہ پانی مزید نہ بھی ہو، راستے میں ضرورت بھی پڑے گی پانی کی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھ والے پانی کو جو ان کے پاس ہوتا برتن میں، وہ کیا کرتے، اس درخت کی جڑ میں ڈال دیتے. قال وقال نافع، اور نافع نے کہا، راوی کہتا ہے کہ وَأَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَهُ، نافع کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اللہ کے وسلم نے کیا ہوگا، فَفَعَلَهُ، تو ابن عمر نے بھی ایسا کام کیا. تو یہ روایت اس کی اسناد بالکل ٹھیک ہے، تمام ثقہ راوی ہیں اس میں. آگے ایک اور اسناد آ رہی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن مسلم عن عبید اللہ عن نافع قال کان ابن عمر يتتبع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلی فیہا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو، آپ کے نقش قدم کو کا تتبع کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے. فیصلی فیہا، تو ان جگہوں پر نماز پڑھتے، یعنی جن جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی، وہ بھی وہیں ٹھہرتے، اترتے اور اس پہ نماز پڑھا کرتے تھے. حتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل تحت شجرہ، یہاں تک ان کی سنت کا اور ابن عمر کے حرص کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی درخت کے نیچے کبھی اتر کے ٹھہرے رہے ہوں راستے میں، سفر میں، تو کہتے ہیں فکان ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ٹھہرتے اترتے، یصب تحت الماء، اس درخت کی جڑ میں پانی ڈالتے تھے. کیوں؟ حتی لا تیبس، یہاں تک کہ کیونکہ تاکہ وہ سوکھ نہ جائے. ظاہر ہے کہ وہ ان کا مقصد تھا کہ میں جب بھی گزروں گا تب یہاں آ کے ٹھہروں گا تو درخت ہرا بھرا رہے، تو میں یہاں پر ٹھہرا کروں، میرے نبی کی اس فعل کی پیروی کیا کروں. آگے مزید دیکھیے یہ بھی روایت جو آ رہی ہے یہ بھی اسناد اس کی صحیح ہے. قال حدثنا ابو بکر احمد بن سلمان بن عبادانی قال حدثنا دقیقی قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان یعنی بن حسین عن الحکم عن مجاہد بن جبر مکی سے روایت آ رہی ہے. کہتے کننا مع ابن عمر فی سفر، مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے ایک سفر میں. فمر بمکان، تو کسی جگہ سے گزر ہوا، کسی خاص جگہ سے. فحاد عنہ، تو اس جگہ سے تھوڑا سا، اب مان لیجیے سیدھے جا رہے تھے تو تھوڑا سا دائیں بائیں کہیں مڑ گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدھے گزر رہے تھے تو دائیں بائیں کہیں مڑ گئے. فسئل، تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ سیدھا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں مڑے؟ لما فعلت ذلك، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، میں نے دیکھا ہے سفر میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، اس جگہ پہ ایسے ہی کیا تھا. آپ سیدھے نہیں گئے تھے، آپ دائیں یا بائیں کہیں مڑ گئے تھے تو میں بھی مڑ گیا. ففعلت، تو میں نے بھی کیا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی چیزیں انہیں یاد تھیں کیونکہ ان کے ساتھ کہ خود کے اپنے واقعات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، تو ان چیزوں کو وہ کرتے تھے. آگے مزید دیکھیں جو روایت آ رہی ہے. قال حدثنا احمد بن سلیمان قال حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا حارث بن سریج قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عاصم الاحول قال كان ابن عمر اذا رؤي في طريق، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کسی راستے میں دکھتے، کوئی انہیں دیکھتا، كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راوی نے عاصم احول نے ایک بات اور ذکر کی
جس میں ذکر تھا کہ ابن عمر کی شدت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. تو اسی جملے کے ساتھ کہ جب وہ راستے میں دکھتے فَإِنْ قِيلَ لَهُ، تو اب راستے میں اگر کوئی کہہ دیتا ابن عمر سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصق بالحائط، کہ بھئی یہ جو دیوار ہے یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس دیوار سے ٹیک لگائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لصق تو ابن عمر بھی ٹیک لگا لیتے. وَإِنْ قِيلَ لَهُ قَعَدَ، اور اگر ابن عمر سے کوئی کہہ دیتا، کوئی صحابی یا کوئی تابعی کسی صحابی کے ذریعے روایت کر کے کہہ دیتا کہ بھئی فلاں جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ٹیک لگانے کے بعد نیچے بیٹھ گئے تھے زمین میں، تو قعدہ، تو ابن عمر بھی بیٹھ جاتے تھے. وَإِنْ قِيلَ لَهُ مشا، اور اگر ان سے کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیٹھنے کے بعد چل پڑے تھے تو چل پڑتے. مطلب یہ تھا، یہ والی باتیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بہت مشہور تھی. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک صحابی کا اپنا شدت محبت کی وجہ سے ایک جذبہ تھا. ٹھیک، دیکھیے اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز سارے صحابہ میں اسی طرح سے تھی، بلکہ بعض صحابہ کا اپنے اپنے طریقے سے، بعض صحابہ کھانے کی چیزوں میں بھی اتباع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کھایا، دبا کا مطلب یعنی کدو کھایا، تو بعض صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. اور پلیٹ میں سے آخری لقمے کو کھانا اور اس کے آخر والے حصے کو صاف کرنا، اس کی بھی پیروی کی اقتدا بعض صحابہ کرتے تھے. لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی، ان کے ایک تو جذبات تھے اور شدت محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لگاؤ میں آپ کی پیروی کرتے تھے. ورنہ ان کاموں میں، جتنے بھی یہ کام ہیں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کاموں میں پیروی کرنا اصلاً سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ مباح کے درجے میں ہیں یا عادات کے درجے، اتفاقی چیزیں ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، تین میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں. یا تو واجبی افعال ہوتے ہیں جن کا کرنا واجب ہے، آپ نے کیا اور امت پہ واجب ہے کہ امت کرے، یا صوم و صلاۃ وغیرہ عبادات کے. یا مستحب ہوتے ہیں، سنتیں جتنی بھی نوافل ہیں، چاہے وہ آپ کی عملی ہی کی بات چل رہی ہے تو عملی آپ کی جو سنتیں ہیں ان کی ہم پیروی کریں گے، تو نوافل کی تو ہم بھی مستحبات کے کرنے والے ہوں گے. تو آپ کے افعال یا تو واجب ہیں یا مستحب ہیں. اور تیسرے ہیں مباح. مباح کہتے ہیں جائز چیز جو واجب نہ ہو، مستحب نہ ہو. تو یہ جائز چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، اور کھانا پینا، کپڑا پہننا، اوڑھنا، بچھونا، سفر کرنا، سواری استعمال کرنا، اور نہانا دھونا کرنا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو کہیں سے گزرنا، ظاہر ہے کہ گزرنا، پیدل چلنا، چاہے سوار ہو کے چلنا، یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مباحات کی اس معنی میں ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ چاہے تو یہ کھائیں، چاہے تو یہ کھائیں، چاہے تو اس راستے سے جائیں، چاہے اس راستے سے جائیں. تو کچھ چیزیں اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ انسانی زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مباحات کہا جاتا ہے. عادات میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور اتفاقی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، بشری عادات بھی ہوتی ہیں، زندگی کی فطری عادتیں ہوتی ہیں، اور جیسے کھانا پینا وغیرہ. اور کچھ اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی اتفاق سے کہیں گزر گئے، کسی جگہ ٹہلنے چلے گئے، کبھی اتفاق سے کوئی نئی چیز آپ نے استعمال کر لی. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں پیروی کرنا اصلاً سنت نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں آپ سے محبت کی خاطر، اور آپ کے جیسے اخلاق اور عادات کو اپنانے کے لیے، تو وہ اس انسان کو ثواب کہاں ملے گا؟ اس جذبے میں ملے گا، آپ کی محبت کے جذبے میں ملے گا، نہ کہ اس فعل کے سنت ہونے پر. جو فعل ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ مستحب ہی نہیں ہے، وہ تو ایک عام سا کام ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو کام عمومیات میں سے، مباحات میں سے ہے، وہ کام اپنے آپ میں مباح ہے، تو اس پہ تو مباح کہتے ہیں اس کام کو جس کے کرنے سے بھی کوئی نہ ثواب ہے، نہ چھوڑنے پہ کوئی عذاب اور بری بات ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مرضی آپ کی، آپ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہ کریں. تو ایسے کاموں میں بھی اللہ کے وسلم کی پیروی کرنا، وہ اصل میں اس فعل پر
سنت کا ثواب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کو، طریقے کو، آپ کی عادتوں کو اپنانا آپ سے محبت کی خاطر، تو یہ اس اعتبار سے، اس جذبے سے انسان کو ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن یہیں پر آپ دیکھیں یہ تو ان صحابہ کا طریقہ تھا۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غالباً یہی درخت رہا ہو یا کوئی اور درخت رہا ہو مکہ مدینہ کے درمیان، کہ لوگوں کو دیکھا اپنی خلافت کے زمانے میں کہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تبرک لیتے ہیں، اور بھیڑ لگنے لگی ہے، عادت بن گئی، تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اس درخت کو کٹوا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ مختلف ہے، لوگوں کا کام بھی مختلف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس درخت کے نیچے بیٹھ رہے ہیں یا کوئی اور درخت کے نیچے بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں اس لیے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو بس بیٹھنے ہی کو وہ اقتدا سمجھ رہے ہیں، نہ کہ اس درخت سے برکت لے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے دونوں باتوں میں فرق ہے کہ ایک انسان باقاعدہ اس تبرک کا ذریعہ بنائے اس درخت کو، اور وہاں پہ مزید کچھ عبادتیں شروع کر دے، مزید کام شروع کر دے جو بدعت کے قبیل سے ہوں، اور ایک انسان ہے جو وہاں پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ محبت کی وجہ سے، اور اس کے اندر دوسرے لوگوں کے کاموں میں وہاں کچھ ایجادات بھی آ گئی ہیں، دوسرے جذبے آ گئے ہیں جو اس کو، اچھا کچھ میں نہیں بھی آئے ہیں، بعض لوگ اسی جذبے سے بیٹھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی، خاص کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور رس نگاہ تھی کہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو آگے چل کر یہ بہت زیادہ خوفناک انداز میں ظاہر ہوگا، اور خطرناک بدعتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی، شرک شروع ہو جائے گا، لہٰذا اس کو کٹوا دیا۔ تو سد ذریعہ کے باب سے اس کو انہوں نے کٹوا دیا۔ تو یہ بھی صحابہ کا عمل ہے، صحابہ نے اس کام کو بھی کیا ہے۔ تو گویا یہ چیز محض ایک جذبے میں، جو محبت کا جذبہ ہے اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ چیز محسوس ہو کہ اس طرح کے جذبے اور اس طرح کی عادتیں یا کام بدعت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اس کو بند کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ امام ابن بطہ ان آثار کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، قال الشیخ واللہ هذه افعال العقلاء، اللہ کی قسم یہ عقل مند لوگوں کے افعال ہیں، یعنی جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل تھا، والمؤمنین، اور اہل ایمان کے مومنین کے کام ہیں۔ جو لوگ ایمان، ظاہر ہے کہ جو سچا جس کا ایمان ہے، تو ایمان کے جذبے کے نتیجے میں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی پیروی کرے گا، یہ مطلب ہے۔ وَأَخْلَاقُ الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ وَالْمَهْدِيِّينَ، یہ ان ائمہ اماموں کے اخلاق ہیں جو ہدایت دینے والے، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر قائم رہتے ہوئے ہدایت کی اور رشد و ہدایت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ الراشدین والمرشدین، کہ خود بھی رشد و ہدایت پر ہیں اور مرشد بھی ہیں، وہ دوسروں کی کا ارشاد بھی کرتے ہیں۔ الذین من اقتفى آثارهم، یہ وہ لوگ ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان جیسے صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے ان کے آثار کی پیروی کر لی، فاز و نجا، وہ فوز اور فلاح پائے گا، نجات پائے گا، ورشد واہتدى، اور رشد و ہدایت پائے گا، ومن تفیأ بظلہم، اور جو ان کے سائے کے تلے آئے گا، لم یظمأ ولم یضحى، تو وہ کبھی نہ تو پیاسا ہوگا، نہ کبھی وہ گرمی کی شدت میں آئے گا، ضحیٰ کی گرمی جو اس کو لگتی، مطلب پریشان نہیں ہوگا کبھی بھی وہ۔ ومن خالفہم، اور جس نے ان اماموں کی، یعنی صحابہ کی مخالفت کی، ضل وغوى، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور غوا کے معنی بھی گمراہ ہونا ہوتا ہے، ضلالت میں جانا، گمراہی میں۔ وغضب علیہ رب السماء، اور اس پر رب سماوات یعنی رب الارض اللہ تعالی جو ہے وہ غصہ ہوگا، ناراض ہوگا۔ فنعوذ باللہ من الشقاوہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں شقاوت سے یعنی بدبختی سے، والعماء، اور اندھپن سے مطلب ضلالت سے، گمراہی سے، ومن الضلالۃ بعد الہدى، اور گمراہ ہونے سے ہدایت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ صحابہ کے منہج پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور انہی لوگوں کو رشد بھی ملے گی، کامیابی ملے گی، نجات ملے گی،
اور جو لوگ ان کی صحابہ کی مخالفت، یہ صحابہ ہی کا ذکر تو چل رہا ہے، سمجھ لیجئے سلف میں جن کو ہم سلف کہتے ہیں، اولین سلف صحابہ ہیں، اور جو ان کے طریقے پہ چلتا چلا گیا تو وہ سب سلف شمار ہوں گے ان کے بعد اور ہم سے پہلے کے لوگوں میں۔ تو یہ ہے صحابہ کے منہج پر چلنے کا نتیجہ اور ان کے منہج کی مخالفت کرنے کا نتیجہ، کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں، یہ والی روایت بھی اسی تعلق سے ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس میں تھوڑا سا انقطاع ہے، تو یہ سندن ضعیف ہے، لیکن واقع تو وہی چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں قال الزبیر واحسب عن ابن بکار قال كان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ تھا کہ وہ حفظ کر لیتے تھے ہر اس بات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ، اور اگر کبھی وہ مجلس میں حاضر نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ آئیں، سَأَلَ مَنْ حَضَرْ عَمَّا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا فرمایا مجلس میں، حاضرین میں سے کسی سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا کیا بات ہوئی آج، وَفَعَلْ، اور آپ نے کیا کچھ کیا، کیا فرمایا اور کیا کام کیا، وہ سب پتہ کر لیتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے۔ وَكَانَ يَتَتَبَّعُ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے تھے، ان کو تلاشتے تھے ہر اس مسجد میں جہاں آپ نے نماز پڑھی، یعنی کوشش کرتے تھے کہ کسی جگہ پہ جہاں جس جگہ آپ نے نماز وہیں پر پڑھیں نماز، یہ مطلب ہے۔ وَكَانَ يَعْتَرِضُ بِرَاحِلَتِهِ فِي كُلِّ طَرِيقٍ مَرَّ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی راحلہ کو اور اپنی سواری کو لے کر کے ان راستوں پر لے کے پہنچتے اور اس کے سامنے آتے جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہوتے تھے پہلے کے وقتوں میں۔ فَيُقَالُ فِي ذَلِكَ، تو ان سے کہا جاتا تھا اس مسئلے میں کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فَيَقُول أَتَحَرَّى، میں کوشش کرتا ہوں، تلاشتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، أَن تَقَعَ رَاحِلَتِي عَلَى بَعْضِ أَخْفَافِ رَاحِلَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری سواری کے پاؤں بھی ان جگہوں پر پڑ جائیں جن جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاؤں پڑے تھے۔ تو یہ بات من جملہ مختصر میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان لفظوں کے ساتھ یہ سند صحیح نہیں ہے۔ قال شیخ رحمہ اللہ فَلِلَّهِ دَرُّ أَقْوَامٍ دَقَّتْ فِطَنُهُمْ، تو دیکھیں ایک اثر نقل کرنے کے بعد پھر امام ابن بطہ ایسے فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جن کی ذہانت بڑی باریک تھی، وصفت اذہانہم، جن کے ذہن بڑے صاف ستھرے تھے، وتعالت بہم الہمم، ان کی ہمتیں اتنی عظیم تھیں کہ فی اتباع نبیہم، کہ اللہ کے وسلم کی اتباع کرنے میں بہت عظیم ان کی ہمتیں تھیں، ان کے حوصلے بہت عظیم تھے۔ وتناہت بہم المحبہ، دیکھیے اس پر باقاعدہ تنصیص کر رہے ہیں کہ ان صحابہ کے ان افعال کے پیچھے کون سا جذبہ تھا؟ محبت کا، کہ محبت ان کو اس انتہا پہ لے گئی کہ حتی اتبعوہ ھذا الاتباع، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس انداز میں کی، یہ محبت کا تقاضا تھا۔ فرماتے فَبِمِثْلِ هُدَى هَؤُلَاءِ الْعُقَلَاءِ إِخْوَانِي فَاهْتَدُوا، تو یہ جو عقل مند لوگ ہیں صحابہ، ان لوگوں کی ہدایت کے مثل، یعنی کہ جیسے میرے بھائیوں تم بھی ہدایت پکڑو، ان کی ہدایت کے ذریعے ہی جیسے تم بھی ہدایت پکڑو، یعنی جو ان کا طریقہ تھا تم بھی اس طریقے کو اختیار کرو۔ وَلِآثَارِهِمْ فَاقْتَفُوا، انہی کے نقش قدم پہ تم بھی چلو۔ ترشدوا، تم بھی رشد پا جاؤ گے۔ وَتُنصَرُوا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وَتُجْبَرُوا، اور تمہاری مصیبتوں میں کی وجہ سے تمہیں جو خلل آیا ہے اس کا جبران بھی ہوگا، ان اللہ تعالیٰ تمہارے زخم بھر دے گا، تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ تو یہ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے کہ وہ صحابہ کے آثار پہ چلنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ ہمیں بھی ضروری ہے ضروری ہے ہمارے لیے یہ بات کہ ہم صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آگے کی روایت دیکھیے، یہ روایت صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو بکر احمد بن سلیمان النجاد قال حدثنا حسن بن علی قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا یعقوب بن محمد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، نے الگ سے اب یہ دوسرا ایک اور اثر الگ ہو گیا ابن عمر سے ہٹ کر کے، کہ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر
نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ابا بکر رضی اللہ عنہ قال کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لست تارکن شیئا میں وہ چیز کبھی نہیں چھوڑوں گا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے الا عملت بہ مگر ضرور کروں گا اس کو، چھوڑوں گا نہیں مگر ضرور کروں گا اس کو، میں بھی وہی کام کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ کیونکہ مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان ترکت شیئا من امرہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں سے، آپ کے معاملات میں سے، آپ کی سنتوں میں سے، آپ کی جو آپ کا حدی ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس میں سے اگر میں کوئی چیز چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے ان ازیغ کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی یہ شدت محبت اور شدت اتباع تھی، اور جذبہ دیکھیے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا ہمیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور ڈرتے تھے کہ اگر میں نے سنت چھوڑی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے شیخ ابن بطہ جو ہیں پھر فرما رہے ہیں اس اثر کے بعد فوراً کیا نہ فرما رہے ہیں قال الشیخ یا ھذا یا اخوانی یہ اے میرے بھائیوں الصدیق الاکبر صدیق اکبر ہیں، یہ صدیق اکبر کا حال ہے، یتخوف علی نفسہ الزیغ اپنے آپ پر انہیں ڈر ہے کہ کہیں دائیں بائیں بھٹک نہ جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں۔ کب؟ ان ہوا خالف شیئا من امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور آپ کے معاملے کی، آپ کے سنتوں کی مخالفت کی اگر، تو انہیں ڈر ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں مخالفت کر کے اور چھوڑ کر کے۔ فماذا عسى ان يكون من زمان تو پھر اس زمانے کا اور ان حالات کے بارے میں کیا کہا جائے، اضحى اہلہ جس زمانے کے لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے یستہزئون بنبیہم کہ وہ لوگ اپنے نبی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اس زمانے کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جب صدیق اکبر کسی سنت کو چھوڑنے پر اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ سنت چھوڑ دینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، گمراہ نہ شمار ہو جاؤں، یا یہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے نتیجے کے طور پر میں گمراہی کی طرف نہ چلا جاؤں، تو پھر وہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں اور اس زمانے کے لوگ اللہ کے نبی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، وَبِأَوَامِرِهِ آپ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ذریعے فخر کرتے ہیں، مباحات کرتے ہیں، گویا آپ کے خلاف جانا ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اصل میں یہاں پر تھوڑا سا تعریض سے کام لے جا رہا ہے، ایسا تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا عموماً کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر فخر کرے، بلکہ ہوتا یہ ہے، اور جو چیز اس زمانے میں ہوتی تھی 4 صدی میں، کہ لوگ اپنی عقلوں کے ذریعے دین کے مسائل کو سمجھتے تھے اور سنتوں کا رد عقل سے کر دیتے تھے، تعویل کر بیٹھتے تھے، حدیث آئی تعویل کر دی، چھوڑ دیا حدیث کو۔ تو گویا حدیث کو چھوڑنا اور اپنی عقل کے ذریعے اس کی تعویل کر دینا اور عقل کے فیصلے پر عمل کر کے خوش ہونا، یہی ہے اصل میں اللہ کے نبی کی مخالفت پر فخر کرنا۔ اور یہ حال جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا 3 صدی سے خاص کر، اور آج تک یہ قائم ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دینا معمولی سمجھتے ہیں، اور حدیث کی تعویل کر دینا عقلی دلیلوں کے ذریعے بڑا کمال سمجھتے ہیں، علم کلام کے ذریعے حدیث نبوی کی، حتیٰ کہ قرآن کریم کی تعویل کر دینا، آیتوں کی تعویل کر کے اس کو چھوڑ دینا اپنے لیے اطمینان کا باعث اور خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع المعقول والمنقول، یہ جامع المعقول ہیں، یہ متکلم اسلام کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ متکلم اسلام جنہوں نے معقول اور منقول دونوں کا علم جمع کیا ہوا ہے، کہ جو قرآن کو اور حدیث کو اپنے عقل کے قوانین کے ذریعے
پیچھے ہٹا دیں، ان کی تعویلیں کر دیں، انہیں کمزور کر دیں، ان کی دلالتوں کو کمزور کر دیں اور اپنی عقلوں کے فیصلے پر عمل کریں اور اسی کو اپنا منہج بنائیں، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ بڑے بڑے عقلاء کہلاتے ہیں اور بڑے بڑے متکلمین اسلام کہلاتے ہیں آج بھی۔ تو اسی چیز کو امام ابن بطہ اس لفظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر فخر کرتے ہیں، مباحثت کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، اور آپ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو سنت کا مذاق یہی ہے کہ سنت پڑھی اور پڑھنے کے بعد اگر اپنے خلاف گئی فوراً اس کو جو ہے تعویل کی چھری سے ذبح کر دیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کا مذاق ہی تو ہے۔ اور جہاں پر اپنے مسلک کے خلاف، اپنے عقیدے کے خلاف حدیث نہیں جاری وہاں تو گویا جو چیز آپ کو مخالف نہیں لگ رہی ہے وہ تو قبول ہے، اور جو مخالف چلی گئی آپ کی عقل کے تو کیا کیا؟ اس کو تعویل کر ڈالی۔ بلکہ ہمارے یہاں متکلمین اسلام جتنے بھی گزرے ہیں انہوں نے تو یہ نظام بنایا کہ جب عقل اور نقل کا تعارض ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو اس میں انہوں نے بڑے لمبے قوانین بیان کیے، کہ یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے آخر میں جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ بھئی عقل اور نقل کا جب تعارض ہوگا تو عقل کو ہی مقدم کیا جائے گا، نقل کو نہیں مقدم، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو نقل کا مطلب ہوتا ہے جو منتقل ہو کے ہم تک قرآن و حدیث آیا ہے، نقل کا مطلب قرآن و حدیث۔ تو اس پر آگے بات کیا کہی کہ بھئی جب ٹھیک ہے، جب عقل کو مقدم کریں گے تو نقل کا کیا ہوگا؟ ایسے چھوڑ دیں گے؟ تو کہا کہ بھئی نقل کو دیکھا جائے گا کہ وہ قطعی الثبوت ہے یا ظنی الثبوت ہے۔ اگر قطعی الثبوت ہوگی جیسے قرآن یا متواتر حدیث، عموماً قرآن کو ہی وہ قطعی ثبوت کہتے ہیں، تو پھر اس کی تعویل کی جائے گی۔ تعویل کا مطلب ہے اس کا معنی اس طرح سے بیان کیا جائے، ظاہری لفظوں پر کا میننگ سے ہٹ کر کے، ظاہری لفظوں کا جو ظاہری میننگ ہے اس سے ہٹ کر کے ایسا معنی بیان کیجئے جو توڑ موڑ کر کے جو عقل کے مطابق ہو جائے اور عقل کے خلاف نہ ہو۔ تو اگر قطعی ثبوت ہوگا تو اس کی تعویل کر دی جائے گی۔ رہی بات ظنی ثبوت یعنی آحاد کی، تو اس کی تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کی جائے، وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ معارضے میں کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انہوں نے قرآن و سنت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ بھی اتنا خوفناک یہ مسئلہ ہے، یہ پرخار وادی ہے کہ اس کی باریکیوں میں اگر ہم جائیں گے اور ان لوگوں کے اقوال نقل کریں گے، یہ بات جو میں نے بیان کی خلاصے کے طور پہ امام رازی کی طرف کے اقوال کا خلاصہ ہے، فخر الدین رازی، ان کے دیگر اقوال اور دیگر جو تعویلات اور قوانین ہیں ان کو اگر ہم ذکر کریں گے تو یعنی ہمیں لگے گا کہ انہوں نے قرآن و سنت کے نصوص کے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ حقیقت میں ان کے ساتھ وہی والا معاملہ کیا کہ اپنی عقل کی چھری سے ان کو ذبح کر ڈالا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو بات آج ہم پڑھ رہے ہیں ابن بطہ کی، ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھئی قرآن کا مذاق اڑانا یا سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری لفظوں میں تو مذاق اڑانے والا کافر کہلائے گا، لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کام حقیقت میں مذاق کی طرح ہی ہے، ورنہ جو ڈائریکٹ مذاق اڑاتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نسأل اللہ عصمۃ من الزلل، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، بگڑنے سے، پھسلنے سے بچائے۔ زل پھسلنا، ونجات من سوء العمل، اور برے عمل سے نجات طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے عمل سے نجات دے۔ آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ حدثنا ابوبکر احمد بن سلیمان، یہ اسناد آگے جو آ رہی وہ ضعیف ہے۔ قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عثمان قال حدثنا عبداللہ بن سعید قال حدثنا عبداللہ بن خراش الشیبانی، یہی ضعیف ہے۔ عن العوام بن حوشب عن سعید بن جبیر فی قوله تعالی وعمل صالحا ثم اهتدى اے لزم السنہ، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے جو سعید بن جبیر کی طرف جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ثم اهتدى کا مطلب یعنی کہ وہ شخص جو ایمان لائے یا توبہ کرے، نیک عمل کرے اور پھر ہدایت کا راستہ اختیار کرے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے کہ وہ اس کو اللہ بخش دے. تو مطلب یہ کہ ایسے شخص کو ثم اہتدی عمل صالحا ثم اہتدی، بھائی ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت کو پکڑے. تو یہ ہدایت کیا کہتے ہیں؟ لازمت سنہ، سنت کو لازم پکڑنا ہی ہدایت کو پکڑنا ہے. تو تفسیر تو ٹھیک ہے، بس اسناد کے طور پہ یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے. آگے جو روایت آ رہی ہے وہ اسناد اس کی جید ہے اور مقبول ہے. قال حدثنا ابو بکر احمد بن سلیمان النجاد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن مسعدة قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني يزيد بن ابي عبيد قال رايت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يصلي من وراء الصندوق فقلت له ما لي اراك تصلي ها هنا. سلمة بن الاكوع کسی صندوق کے پیچھے مسجد نبی میں کسی مدینہ میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تفصیل نہیں ہے اس کی. تو کسی نے تو وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے کہا، یزید بن ابی عبید نے کہا کہ مالی اراک تصلی ها هنا، کہ آپ اس صندوق کے پیچھے اس جگہ پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحری هذا المکان، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو یہاں پر نماز پڑھتے، اس جگہ کو تلاشتے تھے اور باقاعدہ یہاں آ کر نماز پڑھتے، تو میں ہی پڑھتا ہوں. تو یہ اسی طرح کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری. مزید دیکھیں ایک اور روایت اسی کے مثل آ رہی ہے کہ قال حدثنا ابو بکر احمد بن سلیمان قال حدثنا حسین بن علی قال حدثنا عبید اللہ بن اسی طریقے سے اس میں ہے، ان کے والد کا نام محذوف ہے نسخے میں سے. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البکراوی قال حدثنا محمد بن ابی یحیی قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مزعون قال لما دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مزعون وسوى علیہ التراب، کہ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا مدینے میں سب سے پہلے مدینے میں انتقال ہوا اور جنہیں سب سے پہلے بقی میں دفن کیا گیا. بقی جنت البقی جسے کہا جاتا ہے، بقی غرقد، بقی میں جنہیں دفن کیا گیا سب سے پہلے. تو ان کے بیٹے ان کے پوتے عمر کہتے ہیں کہ جب عثمان بن مزعون کو دفن کیا گیا، اللہ کے رسول نے دفن کیا اور مٹی ان پر برابر کر دی، تو ایک چھوٹی سی پتھر کی چٹان تھی، چھوٹا سا بڑا مطلب پتھر تھا چھوٹا، اس پتھر کو کانت صخرہ قریبہ من القبر، تو حضرت عثمان کی قبر کے پاس کوئی چھوٹا ایک پتھر تھا چٹان نما. تو فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو هذه الصخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو چھوٹی سی چٹان ہے اس اٹھا کے لے آؤ، مطلب پتھر ہوگا بڑا. تو کہتے فثقلت علی القوم، صحابہ کے لیے وہ بھاری ہو گیا، وہ پتھر جو ہے چٹان نما تھا، ایک دم بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجها بيده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اپنے اٹھا لیا. حتی انتہا بها الى راس القبر، پھر آپ قبر کا برابر کر دی گئی، دفن کر دے، قبر کا جو جہاں سر والا حصہ والی جگہ تھی وہاں پہ آپ آئے اور آپ نے فاثبتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر کے پاس، قبر پہ سر کی جگہ پہ اوپر باہر آپ نے اس پتھر کو رکھ دیا. وقال، راوی کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَضَعُونَ ذَلِكَ عَلَى قُبُورِهِمْ، تو مدینے والے یہی طریقہ پھر کیا کرتے تھے کہ قبر پہ مردے کے مدفون شخص کے سر کی طرف کو ایک پتھر رکھ دے تاکہ اس سے پتہ رہے کہ یہ قبر ہے، یہ ایک علامت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں اس کو. کتبہ لگانا، اس کو لکھنا کچھ علامت کی جس سے الگ سے پہچان ہو اس شخص کی، یہ جائز نہیں ہے، لیکن عمومی پتھر بغیر کسی نام کا اس کے سر کے پاس رکھ دی جائے، یہ اندازے کے لیے کہ قبر ہے تاکہ گزرنے والے کو گزرنے کا راستہ پتہ ہو اور وہ قبر کے اوپر سے نہ گزرے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، یا اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں تو جن سے قبر کا پتہ چل جائے، تو یہ علامت کے طور پہ لگانا کوئی حرج کی بات نہیں. تو مدینے والے ایسا کرتے تھے. حتی کانت امارت مروان بن حکم کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے کیا کیا، فإنه امر بتسویۃ القبور، انہوں نے ساری قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا. فأزیلت الصخرۃ عن مکانها، تو کہتے ہیں کہ وہ چٹان بھی وہاں سے ہٹا دی گئی، باقی قبروں میں سے بھی سارے پتھر ہٹا دیے گئے جو مدینے والوں نے لگائے تھے، اور اس پتھر کو بھی ہٹا دیا گیا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ رکھا ہوا تھا. فجاء ابن عمر مغضبا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بڑے ناراض، غصے کی حالت میں. فقال ویحک یا مروان، اے مروان تمہارا برا ہو، ازلت شیئا وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تم نے اس چیز کو ہٹا دیا جسے اللہ کے وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں مطلب ایک کام یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکیر کی وہ سنت نبوی کی یا آپ کے فعل کے طور کی مخالفت کی ہونے کی وجہ سے کی.
سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنا شدید تھے اتباع سنت آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، انہوں نے دیکھا کہ جس پتھر کو اللہ کے نبی نے رکھا تھا اسے انہوں نے ہٹا دیا. ارے اسے نہ ہٹاتے بقیہ کو ہٹا دیتے، کوئی غرض نہیں تھا، یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پر سنت نبوی کی مخالفت ہوئی آپ کے فعل کی، تو اسی پر انہوں نے غصے میں مروان کو ایک طرح سے ڈانٹ دیا. آگے کی روایت جو آ رہی ہے وہ ضعیف ہے. فرماتے ہیں کہ اخبرني ابو بکر محمد بن حسین قال حدثنا احمد بن السهل الاشنانی قال حدثنا حسین بن علی بن اسود قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثونا عن حماد، یعنی کہ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں قال حدثونا، لوگوں نے ہم سے روایت بیان کی. کون لوگ پتہ نہیں. عن حماد بن سلمہ، اور ان لوگوں نے حماد بن سلمہ سنا. تو یہاں بیچ میں جہالت اور ابہام آ گیا. عن یعلا بن حکیم قال عن سعید بن جبیر انه حدث، اور دوسری ایک خرابی آ رہی ہے کہ سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ارسال کرتے ہوئے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً، کہ سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی اللہ کے وسلم سے. فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا کہ ان اللہ تعالی قال فی کتابی کذا و کذا، حدیث بیان کی گئی تو ایک آدمی نے قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے کر کے اس حدیث کی مخالفت میں اس آیت کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے فرمایا ہے. فقال، تو سعید بن جبیر نے کہا الا، خبردار، اراک تعرض لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اللہ، تم اللہ کے نبی کی حدیث کو کتاب اللہ کے ذریعے رد کرنا چاہتے ہو، اس کا مقابلہ کر رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو، سامنا کر رہے ہو اس کا. میں تمہیں یہ کرتے دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں. اب چونکہ یہاں پر واقعہ بھی اصل نہیں معلوم کہ کیا بیان کیا تھا اور کیا انہوں نے وہ آیت پیش کی تھی، لیکن من جملہ مختصر میں یہ بات ہے جو منہج ملتا ہے سلف کا منہج ہے یہ کہ اگر حدیث کے خلاف کوئی بولے تو فوراً ناراض ہو کر اس کو تنبیہ کرنا کہ ہم تمہیں حدیث بیان کر رہے ہیں اور تم اپنی عقل سے اور حدیث کی مخالفت میں آیت پیش کر رہے ہو. تو یہ ہے منہج سلف اور منہج تابعین اور منہج صحابہ کا منہج. دیکھیں ابھی اپنی عمر وہی کچھ، یہ ٹوٹل صحابہ اور سلف کا منہج ہی گزر رہا ہے کہ اگر سنت نبوی کی مخالفت ہو یا حدیث نبوی کی عموماً مخالفت ہو، چاہے کسی کے اپنے فعل سے یا کسی کے اپنے عقل سے، ابھی عقل والی روایت بھی آگے آئے گی، اور یا قرآن ہی کے ذریعے کوئی مخالفت کر بیٹھے، قرآن کی آیت کے ذریعے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ حدیث تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو گویا قرآن و حدیث میں تعارض کا اعتقاد رکھنا یا قرآن کو لا کر کے حدیث رد کرنا، یہ منہج سلف کے خلاف ہے. آگے دیکھیے فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح ہے، اپنی اسناد سے ہم اسناد نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن یزید انہ رأى محرما علیہ ثیاب فنہا المحرم، کہ عبد الرحمن بن یزید النخعی، انہوں نے کسی آدمی کو دیکھا حالت احرام میں تھا، محرم تھا، حج یا عمرہ کر رہا تھا، علیہ ثیاب، اور وہ کپڑے پہنے ہوئے تھا، مطلب مخیط سلے ہوئے کپڑے جو کہ ایک محرم کو نہیں پہننا چاہیے. فنہا المحرم، تو انہوں نے محرم کو منع کیا کہ بھئی حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اس آدمی نے کیا کہا؟ فقال ائتنی بآیت من کتاب اللہ عز وجل بنزع ثیابی، اس نے کہا کہ بھئی قرآن سے کوئی آیت لاؤ جو مجھے کپڑے پہننے سے منع کرے اور مجھے حکم دے کہ میں کپڑے یہ اتاروں اور یہ والے نہ پہنوں اور وہ والے کپڑے پہنوں احرام کے. تو اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، یزید بن عبد الرحمن بن یزید النخعی نے فقرأ، انہوں نے آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ طریقہ پچھلے ہفتے کے درس میں گزرا ہے کہ سلف اور صحابہ بہت سارے مقامات پر حدیث بیان کرنے کے بجائے بات پیش کرنے کے بعد یہ آیت پیش کر دیتے، جا کے کوئی قرآن سے مانگتا کہ قرآن سے دلیل دو تو یہ آیت پیش کر دیتے. قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ جو چیز تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں کپڑا پہننے سے منع کیا ہے اور لو قرآن کی آیت ہے. آگے کی روایت آ رہی، یہ بھی صحیح ہے اسناد کے طور پہ. فرماتے ہیں کہ
اخبرنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن اشج. عبداللہ بن اشج کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا, اسناد صحیح ہے. قال سیاتی اناس, ایسا کچھ لوگ ایسے آئیں گے, ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ تمہیں ملیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے یجادلونکم بشبہات القرآن, جو تم سے بحث کیا کریں گے, ڈیبیٹ کیا کریں گے, مناظرہ کیا کریں گے قرآن کی متشابہ آیات کو لے کر کے. قرآن کی متشابہ آیات جو واضح نہیں ہوتی, کبھی کبھی ان میں مطلب بہت صریح نہیں ہوتی, کسی کی قرآن میں متشابہ آیات ہوتی ہیں معنی کے اعتبار سے متشابہ کہ جو ہر کسی کو سمجھ میں نہ آئے. متشابہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, یہ بات جان لیجیے آپ. متشابہ کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ قرآن کی متشابہ آیات کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی, بلکہ اس کا مطلب ہے عام طور پہ وہ آیات ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن کے اندر جو قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم, تو متشابہ آیات کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ. ایک تو یہاں پر وقف ہے قرآن کی آیت میں, اور دوسرا وقف قراءت متواترہ, دوسری قراءت بھی صحیح ہے جس میں یہ وقف ہے کہ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. متشابہ آیات کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اور راسخین جن کا علم مضبوط ہے وہ بھی جانتے ہیں. اور یہ وقف صحیح ہے اور معنی بھی صحیح ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مشہور روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ انا من الراسخین فی العلم الذین یعلمون تاویلہ, کہ میں ان راسخین میں سے ہوں. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, میں ان راسخین میں سے ہوں جو قرآن کی متشابہ آیات کی تعویل جانتے ہیں. ٹھیک, تو اب جب دو جگہ پہ وقف ہے تو اس کا الگ الگ معنی ہے. تعویل کا کہ تعویل کے تین معنی ہوتے ہیں, تعویل کے تین معنی ہوتے ہیں. تعویل کا پہلا معنی ہوتا ہے, ایک تو مشہور معنی جو آپ ہم جانتے ہیں کہ سیدھے سیدھے لفظ کو اس کا اصلی معنی ہٹا کر کے چھوڑ کر کے دوسرا غیر معروف معنی لانا بغیر کسی دلیل کے, اور ظاہری معنی سے ہٹ کر کے غیر ظاہری اور دور کی کوڑی لے کر کے آنا. کوئی قرینہ بھی نہیں, کوئی دلیل بھی نہیں, کوئی حالات اور قرائن بھی نہیں جو تقاضا کریں اس معنی کا. تو غیر ظاہری معنی, دور کا معنی, جس کو تحریف بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو ایک تو تعویل یہ مضموم تعویل ہے یہ, ٹھیک. اور ایک تعویل کا معنی ہوتا ہے صحیح معنی, اصلی معنی, لفظ کا اصلی معنی. اور ایک معنی ہوتا ہے تعویل کا اس لفظ کے معنی کی اصلی حقیقت. ٹھیک ہے, اصلی حقیقت. اب اصلی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دو, یا فلاں چیز فلاں کتاب اٹھا کے دو, یا کھڑے ہو جاؤ, یا بیٹھ جاؤ, کچھ بھی حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے. اب اگر کسی شخص نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو, تو اس سوال کے ان لفظوں کا ایک میننگ ہے. اب وہ یہ لفظ اردو میں بول سکتا ہے, انگلش میں بول سکتا ہے, عربی میں بول سکتا ہے, کسی بھی زبان میں بول سکتا ہے. سننے والے نے اس شخص کے ان لفظوں کو سنا, حکم کو سنا. اب ایک تو ہوا اس لفظ کا میننگ کہ بھی جب اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو, ان لفظوں کا میننگ ہوا. اور ایک ہوا ان لفظوں کا تقاضا, اس میننگ کا تقاضا ہوا کہ بھئی جاؤ جا کے گلاس سے پانی بھر کے لا کے دو, عمل کرو. تو اس کے اب کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کے لفظوں کا, آپ کی بات کا معنی سمجھ گیا, تعویل سمجھ گیا, میں آپ نے کیا فرمایا میں سمجھ گیا, مجھے سب پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا کہا, کہ بھئی ایک گلاس پانی دو کہا آپ نے, آپ پانی مانگ رہے ہیں, یعنی آپ کے لفظوں کا میننگ یہ ہے. یا ہم کہیں کہ اے چینی بکاس میں ماں, ہم عربی میں بول دیتے ہیں, چلیے تو ہم کہیں کہ میں کہوں کہ بھئی مجھے ایک گلاس پانی دی, تو آپ کہیں کہ بھئی دیکھیے اے چینی کا لفظ جو ہے آپ کا لفظ امر ہے, عطا یاتی معنی ہوتا ہے آنا, اور جب با الگ کا صلہ لگ جائے تو لانا ہوتا ہے. تو میرے پاس لے کے آؤ بکاس من ماء, پانی کا ایک گلاس. ہر لفظ کا ترجمہ کر دیں آپ, تو یہ تعویل ہے اس کی بلا شبہ, کیونکہ لفظ کا میننگ یہی ہے. لیکن یہاں اس جملے کو بولنے سے یہ مراد یہ تعویل ہی نہیں کہ آپ سے ہم یہ کہیں کہ اس کا ترجمہ کیجئے. بھئی اگر ہمیں پیاس لگی, ہم آپ سے پانی مانگ رہے ہیں, تو آپ
اس لفظ کی تعویل یہ ہے کہ آپ پانی لا کر کے دیجئے، یہ اصل حقیقت، اس کو بھی تعویل کہتے ہیں۔ اور ایک تعویل ہے کہ اس لفظ کا آپ مان لیجیے ہم اتفاق سے ایسے انسان سے بولتے ہیں جو عربی نہیں سمجھتا یا اردو نہیں سمجھتا، اب وہ کھڑا ہے بیچارہ، تو وہ کہے کہ اگر وہ کہے کہ بھئی مجھے تو آپ کی بات کی تعویل ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں، تو وہاں مراد کیا ہوگا؟ تفسیر اور معنی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو تعویل وہاں اس شخص کے حق میں کیا ہوگی؟ وہ معنی جو لفظوں کا ظاہری معنی ہے، اور جو شخص میننگ سمجھ گیا اس کے لیے اصل تعویل اس کی مراد بھی یہی تھی کہنے والے کی، اس کو پانی چاہیے بھائی یا کوئی اور چیز چاہیے، تو یہاں پر تعویل کے دو معنی نکل کے آئے، ٹھیک۔ ایک ہوتا جو چیز اگر حکم دیا گیا تو حکم پہ عمل کیا جائے، منع کیا گیا تو اس سے رکا جائے، اگر خبر دی گئی ہے کسی واقعے کی تو اصلی حقیقت جو ہے اس کی حقیقت امر واقع، مثلا قیامت کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، تو قیامت کی خبر دی تو ہمیں ان لفظوں کی ان آیتوں کا میننگ تو پتہ چل گیا کہ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو ایک تعویل تو ہم جان گئے کہ اس کا میننگ سمجھ میں آ گیا، حل ینظرون الا تاویلہ، کہ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کی تعویل کی، تعویل کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب قیامت کی تعویل کیا ہے؟ قیامت کا بالفعل واقع ہونا، یہ حقیقت ہے قیامت کی، جس دن واقع ہوگی تو واقع ہونا وہ بھی تعویل ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا اور اپنے والد کو بیان کیا تھا تو اس کے بعد لمبا زندگی کا واقعہ گزرا، اور جب اپنے والد والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو بلایا انہوں نے مصر میں، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو کیا کہا؟ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ یہ ہے میرے خواب کی تعویل۔ ایک تو تعویل وہ تھی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زبانی سن کے سمجھ لیا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور بظاہر ایک جو الفاظ تھے ان کا میننگ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو آج بھی آپ پڑھیں گے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، تو اب ان لفظوں کا میننگ آپ جانیں گے، تو ایک تعویل تو ان لفظوں کا میننگ ہے، اور دوسری تعویل ہے وہ جس دن وہ لوگ مصر میں داخل ہوئے اور عملی طور پہ انہوں نے سجدہ کیا، ایک تعویل وہ ہے۔ تو تعویل کے دو میننگ تو یہ دونوں تو بالکل صحیح معنی ہیں، اور ایک معنی وہ ہے کہ لفظ کو اس کے لفظ کا جو ظاہری میننگ ہے وہ نہ لیں آپ مراد، اور دوسرا میننگ مراد دور کی کوڑی لے کر کے آئیں کہ نہیں اس سے یہ مراد نہیں یہ مراد، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق بہت سی آیات کی تعویل کرتے ہیں کہ ینزل ربنا کی تعویل کرتے ہیں کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، ہمارا رب کا حکم نازل ہوتا ہے، اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اللہ نازل ہوتا ہے یہ نہیں مانتے معولہ جو ہیں، اور بہت سی مثالیں اس کی ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ینزل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ینزل ربنا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، آتا ہے، اترتا ہے، بس اتنا ہی تو کہا جا رہا ہے، تو اس کو ایسے ہی مان لیجئے کہ اترتا ہے، بس رب اترتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب اترتا ہے، اور ہمارے علماء متکلمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم اترتا ہے، اللہ کا فرشتہ اترتا ہے، تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں، زبان پہ الفاظ کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہ فرمائیے ایسے فرمائیے، تو یہ تعویل ہے کہ سیدھے سیدھے لفظ کو ہٹ کر کے دور کا لفظ لے کے آنا، تو تعویل کے 3 معنی ہوئے۔ تو قرآن کی آیت میں جہاں یہ کہا گیا، اللہ نے فرمایا یہ جو وقف کیا، مشہور وقف قرآن میں ٹھہراؤ جہاں ہوا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ متشابہ کی تعویل نہیں جانتا کوئی بھی مگر اللہ۔ یہاں جب ہم ٹھہریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ متشابہ آیات کی جو حقیقی تعویل ہے، ان کا جو حقیقی مفہوم ہے، اس کو سوائے ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بات سچ ہے۔ قیامت کے متعلق جو کچھ بھی ہمیں کہا گیا ہم سب جان رہے ہیں، لیکن قیامت کی حقیقت تو اللہ ہی جان رہا ہے نا کہ وہ کیا ہوگی، جب آئے گی تب ان لوگوں کو پتہ چلے گا جن پر واقع ہوگی، لیکن اصلی حقیقت قیامت کی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دونوں طرح سے تعویل کا میننگ ہو گیا۔ اور اہل علم راسخین جو ہیں وہ جو تعویل جانتے، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں راسخین میں سے جو تعویل جانتے، اس کا مطلب ہے کہ لفظوں کا
اصلی میننگ اور اصلی مراد جو ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں. تو اب قرآن کی جو تعویل متشابہ آیات ہیں ان کو متشابہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ عمومی طور پہ عام لوگ اس کا میننگ جلدی نہیں جان پاتے ہیں. یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی متشابہ آیات لے کر کے بعض لوگ آئیں گے اور وہ آپ سے مناظرہ کریں گے. بہت سی آیتیں لے کے پیش کرتے ہیں نا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے بہت سی آیتیں کہیں سے پیش کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے قرآن وہ مردے جو ہے قبر میں زندہ ہیں. مردے کیا ہیں؟ قبر میں زندہ ہیں. اور باقاعدہ وہ سب چیز مطلب خاص کر ان مردوں کو کہا جن کو وہ اولیاء کی شکل میں مانتے ہیں. دلیل کہاں سے پکڑی؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا. کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا. یہ آیت تو ہے کفار کے حق میں، جو کفار دنیا میں قیامت کے دن اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، لیکن اس کو بنائے لے گئے کہاں؟ اولیاء کے حق میں. کہ بھئی وہ کہیں گے، اولیاء کہیں گے من بعثنا من مرقدنا. رقد یرقد مانا سونا، نیند لینا. تو کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا؟ ہم تو بڑے آرام سے سو رہے تھے. اب ترجمہ یہ کر دیا کہ ہم تو آرام سے سو رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھایا؟ تو آرام سے سو رہے تھے، گویا ان کو پتا تھا کہ ہم آرام کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں. تو دلیل پکڑ لی کہ مردے جو ہیں اور اولیاء جو ہیں قبروں میں زندہ ہیں. دیکھیں تو یہ متشابہ لفظ کے ایک عام آدمی جلدی سمجھ نہیں پائے اس کا میننگ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے نہ بنو. ٹھیک، یہ بول دیا جا رہا ہے. کہاں پر بولا جا رہا ہے؟ سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے وقت، کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو سلفی ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ بھی، اور جو بدعتی ہیں وہ بھی، سب فرقے ہیں. اللہ نے فرقہ بازی سے منع کیا ہے. تو اب دیکھیے کہاں آیت کا کیا مفہوم ہے، اس کو کہاں فٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لفظ میں تشابہ ہے. افتراق کے لفظ میں تو عمومی لفظ ہے نا کہ فرقہ نہ کرو، فرقے نہ بناؤ. تو یہ ہے متشابہ لفظوں سے استدلال کرنا کہ لفظ کہیں بھی فٹ ہو جائے، ایسا لفظ اسی کو متشابہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی اس کو فٹ کر دیجئے وہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو ہے کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس جو تم سے جدال کریں گے، مناظرہ کریں گے بے شبہات القرآن، قرآن کے متشابہ الفاظ اور آیات کے ذریعے. تو فرمایا کرنا کیا ہو؟ فَجَادِلُوهُمْ بِالسُّنَنِ. تو تم لوگ ان سے جوابی طور پہ جب مناظرہ میں بات کرو تو ان سے مناظرہ کرو سنتوں کے ذریعے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، قرآنی آیات پیش کر کے تمہیں بہکائیں گے، غلط تفسیر کریں گے ان کی، کیونکہ وہ لفظ متشابہ ہوں گے یا محتمل ہوں گے ایک سے زیادہ معنی کے لیے. متشابہ اسی کو بولتے ہیں. اور کہیں کا کہیں فٹ کریں گے اس کو. تو قرآن کی متشابہ الفاظ اور آیات سے جب وہ استدلال کریں اور تم سے مناظرہ کریں تو تم ان سے مناظرہ کرو سنت کے اور حدیث کے ذریعے. فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ. کیونکہ سنتیں پڑھنے والے اصحاب سنن جو ہیں، اہل سنت جو ہیں، وہ کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں. تو وہی سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ کا مفہوم کیا ہے. جب قرآن کی آیت کو کہیں پیش کریں تو بدلے میں جواب کے طور پہ حدیث پیش کر دو. اب یہ جو آیت پیش کی جا رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس وَلَا تَفَرَّقُوا کے حکم میں اہل حدیثوں اور سلفیوں کو لپیٹا جا رہا ہے. اس کے جواب میں حدیث پیش کر دیجئے کہ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قِيلَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور 72 فرقے جو ہوں گے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی. تو اب یہ حدیث پیش کر کے اس آیت کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ اصحاب سنن جو ہیں، اہل حدیث اہل سنت جو ہیں، وہی زیادہ جانتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ہمیں کس نے بتایا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ایسے لوگوں کو جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے استدلال کریں اور قرآن کے اس مشتبہ لفظ سے ہر جگہ مجمل طریقے سے پیش کریں اور اہل سنت کو بدعتیوں میں اور گمراہوں میں شمار کریں، ان کو جواب دو سنت کے ذریعے اور حدیث پیش کر دو ان کے سامنے. اور یہ جب ہم نے حدیث پیش کر دی،
اب آپ کو پتا چل گیا کہ فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب اللہ، کہ سنت والے کتاب اللہ کو زیادہ سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن کو اپنی عقلوں سے سمجھیں وہ زیادہ نہیں سمجھتے قرآن کو، بلکہ وہ لوگ جو قرآن کو حدیث کے ذریعے سمجھیں وہی لوگ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں. یہی بات اور دوسرے روایت سے اسناد سے آ رہی ہے، یہ بھی اسناد ٹھیک ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حدثنا بکیر بن الاشج ان عمر بن خطاب قال، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا سیاتی اناس یجادلونکم بشبہات القرآن، کہ کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے جدال کریں گے، مناظرہ کریں گے قرآن کے شبہات یعنی مشتبہات سے، متشابہ آیات سے، فخذوہم بالسنن، انہیں پکڑو سنتوں کے ذریعے، ان کا مقابلہ کرو سنتوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے. فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب اللہ، کیونکہ سنت والے کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں. آگے جو روایت آ رہی ہے وہ بھی اسناد جید ہے، کہ اپنے اسناد سے فرماتے ہیں کہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا جعفر بن برقان عن میمون بن مہران، یہ پیچھے گزر بھی چکی ہے. میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو فرمان ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کر بیٹھو تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو فرمایا قال، تو میمون بن مہران نے فرمایا إِلَى كِتَابِهِ، اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے قرآن کی طرف لوٹاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ مَا دَامَ حَيًّا، اور رسول کی طرف لے کے جاؤ جب تک آپ زندہ ہیں. فَإِذَا مَاتَ، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے فَإِلَى سُنَّتِهِ، تو آپ کی سنت کی طرف لوٹاؤ. تو اسی طریقے سے ایک اور روایت آ رہی ہے یہی والی، یہ بھی اسناد صحیح ہے، کہ عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطا فی قولہ، عطا بن ابی رباح سے مروی ہے اسی آیت کے متعلق فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِلَى سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بات ہے. آگے کی روایت دیکھیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد القافلائی قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عبداللہ بن خراش الشیبانی، یہ ضعیف ہے راوی، عن عوام بن حوشب عن سعید بن جبیر فی قولہ وعامل سن، ثم پیچھے گزر چکی ہے، لیکن ایک اور روایت اسی آیت کے پیچھے گزرتا ہے لازم السنہ ثم اہتدی کا مطلب لازم السنہ، اور یہاں کے لازم السنہ والجماعہ ہے. تو جو انسان ایمان لائے، عمل صالح کرے اور پھر ہدایت کو پکڑے یعنی سنت اور جماعت کو پکڑے. تو ہم نے کہا تھا معنی ٹھیک ہے اگرچہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے. آگے کی روایت دیکھیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اسناد ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا فتح الباری میں، کہ اپنی سند سے کہتے ہیں اوزاعی سے لاتے ہیں، اور اوزاعی فرماتے ہیں مکحول سے. تو مکحول شامی بہت مشہور امام ہیں، ثقۃ فقیہ، فرماتے ہیں قال، مکحول فرماتے ہیں کہ القرآن احوج الی السنہ، بہت پیاری بات ہے، یہ بہت پیاری بات ہے، توجہ سنیے گا. فرماتے ہیں مکحول، اور یہی بات اوزاعی سے بھی مستقل جو روایت سے آئے تو کبھی اوزاعی کی طرف منسوب ہے وہیں تک اور کبھی اوزاعی کے بعد مکحول تک. فرماتے ہیں کہ القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن، قرآن زیادہ ضرورت مند ہے سنت کا بمقابل سنت کے قرآن کی طرف، یعنی جتنا زیادہ ضرورت مند قرآن ہے سنت کا اتنی زیادہ سنت ضرورت مند نہیں قرآن کی. کیسے؟ کیونکہ قرآن کریم میں احکامات مجمل ہیں، مختصر ہیں، تفصیلی نہیں ہیں. تو قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے سنت کی ہے، جبکہ سنت عموماً تفصیلی ہے، عموماً تفصیلی ہے. بعض جگہوں پہ سنت میں بھی اجمال ہے اور قرآن کے اندر بھی تفصیل ہے، لیکن عمومی طور پہ قرآن مجمل ہے اور سنت مفصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن زیادہ ضرورت مند ہے سنت کا. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے خالی صرف ترجمے سے پڑھیں آپ اس کو اور سوچیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ سنت کا سہارا لیں، حدیث کا سہارا لیں. اور یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں اسی اسناد میں کہ السنت قاضیۃ علی القرآن، سنت قرآن پر فیصلہ کرتی ہے، یعنی قرآن کی مراد طے کرتی ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے. السنت قاضیۃ علی الکتاب، سنت جو ہے فیصلہ کرتی کتابی قرآن پر. ولیس الکتاب قاضیا علی السنہ، جبکہ کتاب جو ہے یعنی قرآن جو ہے وہ سنت پر فیصلہ نہیں کرتا، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ
بڑی بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے لفظوں کے ساتھ بھی اور میننگ کے ساتھ بھی، پتہ چلے، جس سے اہل سنت کا منہج، سلف کا منہج ہے یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے کی جو روایت آ رہی ہے اس میں ضعف ہے، بات وہی ہے لیکن اس والی اسناد میں ضعف ہے۔ اوزاعی سے، اور فرماتے یحییٰ بن ابی کثیر کہتے تھے کہ السنۃ قاضۃ القرآن ولیس القرآن بقاضٍ السنۃ، لفظ وہی ہے، بس کتاب کی جگہ قرآن آ گیا ہے، باقی بات وہی ہے، تو حدیث صحیح ہے۔ آگے کی روایت ایک اور آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اوزاعی سے حدثنا الاوزاعی عن حسان بن عطیہ، اوزاعی کہتے ہیں کہ ہم سے حسان بن عطیہ نے روایت کیا۔ حسان بن عطیہ یہ بہت مشہور تابعی ہیں اور بہت ہی فاضل تھے، امام بخاری وغیرہ نے ان کی تعریف کی، کان من افاضل اہل زمانے ہی، اپنے زمانے کے بڑے افاضل میں سے تھے، افضل ترین لوگوں میں سے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ثقہ تھے اور فقیہ عابد عبادت گزار تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، مغرب تک ذکر کرتے رہتے تھے عموماً۔ اور مزید آتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے مال تھا، اور جب انہوں نے ایک روایت سنی کہ کسی کے پاس مال ہو، مال کا مطلب یعنی وہاں جانور تھے ان کے پاس، بکری وغیرہ، تو کسی کے پاس اپنا زیادہ مال ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو بھی دے دے استفادے کے لیے، تو کرتے کیا تھے، انہوں نے اپنی بکریوں اور اپنے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے، خاص کر فقراء کے لیے، اس طرح سے اجازت رکھی تھی کہ ایک دن میرے لیے ہوں گے، ایک دن آپ کے لیے ہوں گے، ایک دن آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس کا مثلا دودھ وغیرہ استعمال کیجئے، ایک دن میں استعمال کروں، میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو اس طرح سے بڑے ہی ان کے متعلق ایک رومیہ بالقدر، انکار تقدیر سے ان کے متعلق الزام ہے ان پر، لیکن امام ذہبی وغیرہ نے کہا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور امید ہے کہ انہوں نے توبہ ان کی انشاءاللہ اس سے جو ہے رجوع کر لیا تھا۔ بہرکیف بعض لوگوں نے ان کے متعلق کہا ہے، لیکن بڑے ہی ثقہ اور فقیہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ایک تہمت ہے، بعض نے کہا کہ شروع میں قائل تھے، بعد میں توبہ کر لی تھی۔ تو حسان بن عطیہ کیا کہتے ہیں، تابعی ہے یہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت نقل کی، صحابہ سے ملاقات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان جبریل علیہ السلام ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، جبریل علیہ السلام باقاعدہ سنت لے کر اترتے تھے اللہ کے نبی پر، کما ینزل علیہ بالقرآن، جیسا کہ قرآن لے کے اترتے تھے، وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا، اور سنت بھی سکھلاتے تھے آپ کو، کما يُعَلِّمُهُ القرآن، جیسا کہ قرآن سکھلاتے تھے۔ تو بلا شبہ یہ بات ویسے بھی صحیح ہے، اسناد بھی ٹھیک ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن کریم کی اس آیت ہی کی تفسیر ہے گویا یہ۔ آگے کی ایک اور روایت پڑھ دیں، اور اس کے بعد ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، اس کو پڑھ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے قتادہ سے اپنی اسناد سے لائے ہیں، اسناد حسن ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ ذکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا ان چیز کو پڑھ کر کے جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، اسے یاد کرو، اس کو اس سے نصیحت پکڑو، اس کا ذکر کرو، کہ یعنی اللہ کی آیات، یعنی قرآن کریم کی، والحکمہ، اور حکمت، تو قرآن کی آیات اور حکمت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہے اس کا تذکرہ کیا کرو، اسے یاد کیا کرو، اس کو حفظ کیا کرو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس سے نصیحت پکڑا کرو۔ تو فرمایا کہ حکمت اس سے مراد کیا ہے، قال القرآن والسنہ، آیات اللہ یہ قرآن ہے، اور حکمہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو یہ تفسیر بالکل ٹھیک ہے سلف کی۔ اور ایک اور واقعہ دیکھیں کہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں امام ابن بطہ، محمد بن منہال الزریر کہتے ہیں کہ قال حدث یزید بن زرع قال حدثنا ابو نعام العدوی عن حجیر بن ابی الربیع انه سمع عمران بن حسین یقول، یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، بالکل تھوڑے سے لفظوں سے بدلا ہوا، ہم پہلے اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حجیر بن ابی ربیع کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے، آدمی اگر حیادار ہے تو وہ خیر والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد بشیر بن کعب نے کہا، بشیر بن کعب ایک صاحب تھے مجلس میں، انہوں نے کہا کہ بھئی ان منہ ضعفا ومنہ وقارا للہ، حیا میں کبھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سے بندہ ڈرتا ہے اور حیا کرتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی حیا کرنے والا انسان کمزور بھی ہوتا ہے،
حیا میں کمزوری بھی ہوتی ہے. حیا ہمیشہ خوبی نہیں ہوتی, کبھی کبھی خامی بھی ہوتی ہے. یہ مطلب کہنے کا تھا, کمزوری ہوتی ہے. اب یہ تفسیر کر دی انہوں نے حدیث کے لفظ سے کہ حیا پوری کی پوری خیر ہے. فقال عمران, عمران نے کہا ابا حجین, حجیر سے کہا ابو حجین, ان کی بنیاد, یا ابو حجین من ھذا, یہ کون ہے یہ جو ایسی بات کہہ رہا ہے. قال قلت رجل لیس ببعیض, ٹھیک ہے یہ آدمی, مطلب خراب نہیں ہے, منہج اس کا ٹھیک ہے. ابھی صحیح مسلم کی بات پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب وہ پوچھ رہا ہے بس خالی ایسے ہی. تو ناراض ہو گئے, عمران ناراض ہو گئے. قال, تو کہنے لگے سمعنی, اس نے مجھے سنا, احدث عن رسول اللہ, کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں. وَيَقُولُ مِنْهُ, اور یہ کہتا ہے کہ مِنْهُ ضعف وَمِنْهُ وقار. مطلب یہ تفسیر کر کے کہہ رہا ہے کہ حیا میں کمزوری بھی ہوتی ہے, وقار بھی ہوتا ہے, اور حدیث میں ہے کہ پوری کی پوری خیر ہے. تو یہ گویا معارضہ کر رہا ہے حدیث کا. واللہ لا احدثکم بحدیث اليوم, میں اللہ کی قسم آپ کو حدیث بیان نہیں کروں گا تمہیں. مجلس ختم. صحابہ اکرام کا موقف. صحیح مسلم کے الفاظ میں ایک لفظ آیا ہوا ہے کہ فغضب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے, حتی احمرتا عیناہ, آنکھیں لال ہو گئی. اور جب ڈانٹا کون ہے یہ شخص, تو اس پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے شاگرد کہنے لگے کہ فما زلنا نقول, ہم بار بار کہنے لگے کہ انہو منا یا ابا نجید, ابو نجید کنیت تھی عمران کی, کہ یہ ہم میں ہی سے ہے, یہ بدعتی نہیں ہے, یہ غلط انسان نہیں ہے, یہ کوئی زندیق نہیں ہے. انہو لا بأس بہ, کوئی حرج کی بات نہیں, پوچھ لیا, لا علمی میں پوچھ لیا, کوئی حدیث کا مقابلہ کرنے اور اس کو انکار کرنے والا نہیں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ انہو منا, سلفی ہے, بس جاہل ہے بیچارہ, پوچھ بیٹھا, اپنے طور پہ کہہ دیا. اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ جو بات کہی تھی وہ حکمت کی پیش کی تھی, کہ حکمت کے اقوال جو دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, غیر اسلامی لوگوں سے, فلاسفہ وغیرہ سے, اس میں آیا ہے کہ حیا میں کمزوری پائی جاتی ہے. تو اس پر ناراض ہو گئے عمران بن حسین. تو کیا مطلب ہوا صحابہ کا منہج, کہ حدیث کا مقابلہ عقل و حکمت سے کیا تھا. لفظ آیا مسلم کے اندر یہ کہ حکمت کا لفظ آیا تھا, کہ حکمت کی باتوں میں, فلسفے کی باتوں میں ہے کہ اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے واقعات میں یہ ہی رک جاتے ہیں, کیونکہ آگے پھر دوسری بات سامنے آ رہی ہے. صحابہ اکرام کا طریقہ, تابعین کا طریقہ, اور سلف, چاہے وہ مطلب تابعین ہوں یا ان کے بعد کے ہوں, ان سب کا طریقہ تھا. اور آگے بھی اس طرح کے مزید قصے اور واقعات آئیں گے کہ وہ حدیث نبوی کے مقابلے میں کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے. نہ تو چوں چرا سوال کو, کیوں اور کیسے کو گوارا کرتے تھے سلف, نہ عقلی معارضے کو, نہ قرآن کے ذریعے معارضے کو, نہ کسی شخص کے قول کے ذریعے, کسی کے ذریعے بھی نہیں. یہ سلف کا منہج ہے کہ حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات بھی خلاف آئے گی تو نہیں قبول کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ, سلف صالحین, تابعین, ائمہ مجتہدین اور سلف امت کے منہج پر چلنے کی توفیق دے, کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے, اور کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں رہیں اس منہج پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی منہج پر اور سنت اور توحید پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.